بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشتاق احمد ہوں، کرکٹر۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ RIS کنونشن کینیڈا میں منعقد ہوتی ہے ہر سال، جس کے اندر میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہا ہوں۔ میرے لیے بڑی باعث فخر کی بات ہے یہ۔ تو انشاءاللہ تعالی آئی ول ٹیل یو فیو سٹوریز جو ہمارے کرکٹرز کی زندگی کیسے بدلی اللہ کی مہربانی سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اصل بات دین کی بات کا حق پہنچانے کا تو علماء کرام مفتی حضرات کرتے ہیں، ہم تو سیکھنے والے ہیں۔ تو یہ جو کنونشن ہونے جا رہی ہے، پہلے تو بڑی مجھے خوشی کی بات ہے کہ میں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں، اور جو سیکھنے سکھانے کا عمل 19 سال سے چل رہا ہے، اس کے اندر میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ کچھ سیکھوں گا بھی، اور کچھ اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے کھلاڑیوں کی زندگی کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ میں جب کرکٹ کھیلنا شروع کی تو ایک ریس میں ہم پڑے ہوئے تھے۔ وہ ریس کیا تھی کہ کیسے میں دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹ سکوں، کیسے میں بڑے بڑے گھر بنا سکوں، کیسے میری زندگی اطمینان اور سکون والی مل جائے مجھے۔ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ سکون تو تمہارے دلوں کے اندر سکون جو رکھا ہے وہ میں نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ تو آئی واز لوکنگ فار، کہیں اور سے ڈھونڈ رہا تھا میں۔ تو آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے زندگی کو پلٹا۔ وہ مالک اور خالق، مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم پہلی دفعہ جمعرات کا دن تھا اور ابراہیم مسجد لاہور میں سعید انور اور وقار یونس مولانا تاج میل صاحب کا بیان سننے گئے، تو وہاں مولانا اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے۔ آج بھی مجھے وہ الفاظ یاد ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندوں اور بندیوں، جب تم دنیا میں آتے ہو اور دنیا میں جب تم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہو تو تم اپنے رب کو کیوں بھولتے ہو؟ اس رب کو جس نے آسمانوں کو بغیر پلرز کے کھڑا کر کے دکھایا، اس رب کو جس نے آسمانوں کے اندر سے سورج اور چاند کا نظام چلایا۔ سورج میں روشنی اللہ بھرتے ہیں، چاند میں چاندنی اور ٹھنڈک اللہ بھرتے ہیں، ستاروں میں مدم روشنی اللہ بھرتے ہیں، دن کو رات میں، رات کو دن میں اللہ ہی تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہیں جو زندہ کو مردہ سے اور پھر مردہ سے زندہ کو پیدا کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ بڑے مان سے اپنے بندوں اور بندیوں سے پوچھتا ہے، بتاؤ تم ایک بے جان بیج کو زمین کے اندر دفن کر کے چلے جاتے ہو، بتاؤ اس زمین کو بند کر کے چلے جاتے ہو، اس زمین کا سینہ پھاڑ کر اس بے جان زمین، بے جان بیج، اس زمین کے اندر سے، بے جان زمین کے اندر سے، بے جان بیج کے اندر سے، اے میرے بندوں اور بندیوں بتاؤ کہ پھل اور پھول تم لگاتے ہو کہ ہم لگاتے ہیں؟ وہی تو رب ہے جس نے پھولوں میں خوشبو بھری، وہی تو رب ہے گلاب کے پھول کو ایسا کھلانے والا، ان کی پتیوں کو ایسا پرونے والا۔ ہے اللہ کی ذات کے سوا جو آم میں اتنی خوبصورت مٹھاس بھر سکے؟ ہے اللہ کی ذات کے سوا کوئی جو امرود میں ایسی خوشبو بھر کے دکھا سکے؟ ہے اللہ کی ذات کے سوا جو اسٹرابریز کو ایسا بنا کے دکھا سکے؟ ہے اللہ کی ذات کے سوا جو اتنے خوبصورت پھل اور پھول، یہ گندم، یہ چاول، یہ سبزیاں، یہ دالیں، یہ گوشت، یہ دودھ، یہ پانی، یہ شہد، یہ سب کچھ تو ہمارے لیے بنایا اللہ نے۔ اور پھر اللہ بڑے مان سے اپنے بندوں سے پوچھتا ہے، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے میرے بندوں اور بندیوں بنایا ہے تاکہ تم کھا سکو، تاکہ تم انجوائے کر سکو، تو زندہ رہ سکو، تم پانی پی سکو، دودھ پی سکو، یہ شہد کو انجوائے کر سکو۔ تو یہ سب کچھ جب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے تو اے میرے بندوں اور بندیوں، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تم مجھے ہی بھول گئے ہو۔ اللہ بڑے مان سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھے ہی بھول گئے، جیسے ماں اپنے بچوں سے نہیں پوچھتی پتر کتنے چلا گیا تو ویئر یو وینٹ، کہاں جا رہے ہو تم؟ تو اللہ بھی اپنے بندے سے ایسے قرآن میں پوچھتا ہے کہ تم میرے بندوں مجھے چھوڑ کے کہاں سکون ڈھونڈ رہے ہو؟ تو یہ جب ہمارے کرکٹرز کے سامنے یہ زندگی آئی تو ایک دم پتہ چلا کہ پیسے، دولت، شہرت، یہ سب میں سکون نہیں ہے۔ سکون تو اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے، اور یہ دین ہماری زندگیوں میں کیسے آیا؟ یہ مجھے یاد ہے کہ میں انگلینڈ میں گیا میچ کھیلنے، وہ میچ کھیلنے گیا، میں تھا اس میں، شاہد افریدی تھا، وسیم اکرم تھا، سعید انور تھے اور اظہر محمود تھے، 5 کرکٹر پاکستان سے۔ ورلڈ 11 کا میچ تھا یہ میچ، ہم جب انگلینڈ میں کھیلنے گئے، کارڈف میں میچ تھا، اور یہ ورلڈ 11 ورسز برٹش 11، تو پوری دنیا کے پلیئر آئے ہوئے تھے ورلڈ 11 میں۔ تو ایک بہت بڑا ڈریس روم تھا، تو ہم نے پریکٹس کی، میچ سے پہلے آپ کو پتہ ہے پریکٹس کی جاتی ہے۔ وہ پریکٹس کرنے کے بعد جب ہم ڈریس روم میں آئے تو سعید انور کی زندگی اللہ نے بدل دی ہوئی تھی۔ تو سعید انور کو اللہ نے اپنے نبی کی مبارک زندگی عطا فرما دی تھی۔ تو سعید انور آئے اور ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، انہوں نے آ کے قبلے کی ڈائریکشن کا پتہ کیا اور اذان دی۔
وہاں پہ ایک آواز گونجی, بہت بڑا ڈریسنگ روم تھا, دنیا کے بڑے ڈفرینٹ کنٹریز کے پلیئر تھے وہاں پہ, تو وہاں پہ ایک آواز گونجی, اللہ اکبر کی صدا گونجی وہاں پہ. جب اللہ اکبر کی صدا وہاں پہ گونجی میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, میرے بھائیوں اور میری بہنوں, جب یہ اللہ اکبر کی آواز گونجی تو ایک دم ڈریسنگ روم میں سناٹا. یقین کریں, آئی ایم اے وٹنس فار دیٹ واقعے کے. تو جب ایک دم سناٹا ہوا تو ایک دم میں اوبیسلی مسلمان بینگ مسلمان تو میں وضو کرنے جا رہا تھا, شاہد افریدی بھی میرے ساتھ وضو کرنے کے لیے جانے لگے, تو ایک دم اسٹیو فلیمنگ اس ورلڈ 11 کی ٹیم کا کپتان تھا جو نیوزی لینڈ کے کپتان بھی رہ چکے ہیں. تو اسٹیو فلیمنگ نے مجھے بلایا اور اس نے کہا کہ مشی کہنا وہ ورڈ ود یو پلیز. تو میں نے کہا شور. تو میں اس کے پاس گیا, میرے اندر ڈاؤٹ تھا کہ یار یہ کیا الٹے سیدھے سوال کرے گا. تو what happened, you know, like I was feeling doubtful about myself. تو میں جب اپنے بارے میں ڈاؤٹ تھا, میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا اسٹیو پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو اسٹیو فلیمنگ نے کہا کہ اٹ از ویری پرسنل کویسچن, آئی ہوپ یو نو گنا مائنڈ اٹ, سو آئی ایم ویری نیو ٹو آسک یو دس کویسچن آلسو. پتہ نہیں مجھے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے. تو میں نے کہا اسٹیو کو کہا پلیز ڈو سو, پوچھو تو صحیح کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو اسٹیو فلیمنگ نے دیٹ کویسچن ہی آسک می مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر, جو سوال اس نے مجھ سے پوچھا وہ سوال یہ تھا کہ یو شیور, آئی ہوپ آپ مائنڈ نہ کرو, آپ غصہ نہ کرو. میں نے کہا نہیں نہیں اسٹیو پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو اسٹیو فلیمنگ نے آگے سے یہ سوال کیا کہ دیٹ واز اے بیوٹیفل سانگ, اٹ ٹچز مائی ہارٹ. یہ گانا میرے دل کو لگا. اس دن سے لے کے آج دن جب بھی میں اذان کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, یہ گانا میرے دل کو لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. سو ہی سیڈ کہ کتنی دفعہ دن میں تم یہ گانا گاتے ہو. تو میں نے کہا یہ اذان ہے, ہماری پرے کال ہے. جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے اللہ ہمیں بلاتے ہیں تو یہ ایک اذان دی جاتی ہے کہ سارے کام چھوڑ کے نماز کی طرف متوجہ کرو. تو یہ جتنے بھی ہمارے کھلاڑی ہیں, تو میں نے کہا کہتے ہیں انسینٹیو کیا ملتا ہے اس کے اوپر. تو میں نے کہا 5 انسینٹیو اللہ دیتے ہیں. سب سے چھوٹا انعام اللہ دنیا میں اس کی تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے. تنگ دستی کے زمرے میں کیا آتا ہے؟ تنگ دستی کے زمرے میں یہ آتا ہے کہ اللہ ساری دنیا کی جو پرابلمز ہمیں نظر آتی ہیں نا وہ ختم کر دیتے ہیں, سکون دے دیتے ہیں. پتہ ہے کیسے؟ اللہ گھر دے گا, چوروں ڈاکوؤں کا ڈر ختم. اللہ گاڑی دے گا, لگ جانے کا ڈر ختم. اللہ صحت دے گا, بیماری کا ڈر ختم. اللہ اولاد دے گا, نافرمانی کا ڈر ختم. اللہ بیوی دے گا, لڑائی جھگڑے کا ڈر ختم. یہ سارے خوف ہیں جو انسان کے اندر اللہ مبتلا کر دیتے ہیں جو بے نمازی ہوتا ہے, اور نماز پڑھنے والے کو اللہ یہ سارے خوفوں سے دور کر دیتے ہیں. کوئی مسائل آتے ہیں, کوئی پرابلمز آتی ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے ان کو پرابلمز کو دور کر دیتے ہیں نمازی آدمی کی. تو میں نے کہا یہ سارے جو ہے نا, یہ سارے انسینٹیو اللہ دیتا ہے, دنیا میں اس کی تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے. اور دوسرا انعام, قبر کا عذاب نہیں ہوتا اس کے اوپر. تیسرا, پل صراط سے ایسے گزرتا ہے جیسے آسمانوں پہ بجلی چمکتی ہے. چوتھا انعام, اف یو گائز ریمبر دیٹ 92 ورلڈ کپ, ہم نے وہ ورلڈ کپ جیتا تھا آسٹریلیا میں, 1 لاکھ بندہ تقریباً وہ میچ دیکھ رہا تھا. اینڈ جب ہم نے وہ فائنل جیتا تو مجھے بھی یاد ہے کہ میں نے وہ کپ پکڑا ہوا تھا, اور ہم پوری دنیا کے جتنے بھی ہمارے پاکستان کے پلیئر تھے وہ ہم پوری دنیا کے سامنے ایسے کپ پکڑ کے ایسے لہرا رہے تھے اور یہ آواز لگا رہے تھے, پاکستان بیکم دا ورلڈ چیمپئن, پاکستان بیکم دا ورلڈ چیمپئن, وی آر دا ورلڈ چیمپئن. اللہ کی قسم, اس کی عزت کی قسم, اس کے جلال کی قسم, اس کے بلند مرتبے کی قسم, جس آدمی کو اللہ نے نیک اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا اس دن وہ اٹھ کے آواز لگائے گا آئی ایم دا چیمپئن ٹوڈے. کیونکہ فجر کی نماز کے لیے میں اپنے بستر کو چھوڑتا تھا, ظہر کی نماز کے وقت میں اپنی کرکٹ کو پرے کر کے میں نماز پڑھا کرتا تھا, عصر کے اوپر میں لین دین حساب کتاب کے اوپر چھوڑ کے میں عصر کی نماز پڑھتا تھا, مغرب کے وقت میں جدھر بھی مرضی ہوتا تھا, جو مرضی میٹنگز چلتی تھیں میں اس میٹنگ کو چھوڑ کے مغرب کی نماز پڑھتا تھا, عشاء کے اوپر میں اپنے نیند کو پرے کر کے میں نماز پڑھا کرتا تھا. لک ایٹ می ٹوڈے, آئی ایم دا ورلڈ چیمپئن. اللہ نے مجھے آج انعام دے دیا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا, نیک اعمال نامہ میرے ہاتھ میں دے دیا, ورلڈ کپ از ان مائی رائٹ ہینڈ ناؤ. اور سب سے قیمتی انعام جو اللہ دے گا بغیر حساب کتاب کے اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا. when I said those things in front of Mr. Steve Fleming, you know what he said to me? He was listening, وہ سن رہے تھے, اور سنتے سنتے کہتے ہیں those 5 incentive you'll get out of that. میں نے کہا جی. تو کہتا ہے کہ میں نے کہا پھر اللہ جنت دے گا اس کو, بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. تو کہتا ہے اسٹیو فلیمنگ نے کہا ہے کہ مشی آئی ڈونٹ بلیو آن کریٹر, میں تو اللہ کو نہیں جانتا. ایم آئی گونا اینڈ اپ گیٹنگ ان ہیل, میں کیا دوزخ میں جاؤں گا؟ میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے پیاروں, میرے بزرگوں, یہ ایک بے ایمان کے سامنے اذان دے کے نماز پڑھی ہے تو اس نے اتنے سوال کر لیے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ گانا بہت خوبصورت تھا. اسی طرح کے کتنے واقعات ہمارے ساتھ ہوئے. آج اس معاشرے میں سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے جو ہمارا دین سکھاتا ہے, جو میرے نبی کی زندگی ہے. لوگوں سے محبت کریں, لوگوں سے پیار کریں, ورنہ ہم جس ریس میں پڑے ہوئے تھے اللہ ہمیں اس ریس سے بچائے اور تمام کائنات کے مسلمانوں کو اس ریس سے بچائے. وہ کیا تھی
کہ کس کا گھر کتنا بڑا ہے, کس کے بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں, کس کے پاس کون سی گاڑی ہے, کس کی بیوی کتنا مہنگا سوٹ پہنتی ہے. یقین کریں یہ ہماری ریس تھی, اس ریس سے اللہ نے ہمیں نکالا. تو پھر کیا ہوا, گھر میں خوشیاں آ گئیں, کیونکہ گھر میں پیسے سے خوشیاں نہیں آتی. once again I'm going to repeat my words, you can buy a bed but can you buy a sleep. تم نیند نہیں خرید سکتے, نیند تو اللہ کے فضل سے آتی ہے. تو یہ چیزیں جب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کھلاڑیوں کے اندر آئیں تو اللہ نے کیا نظام چلایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھروں کی زندگیوں کو بدل دیا. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے دین کو سیکھنے کی کوشش کی, تو جب دین کو سیکھنے کی کوشش کرنے لگا تو اللہ نے نظام سب سے بہترین پتہ کیا چلایا, کہ جب میں آیا, میں دین سیکھنے کے لیے 3 دن کی جماعت کے لیے نکلا, تو مولانا اک صاحب کے ساتھ ہی تھے, مولانا تاج میل صاحب کے ساتھ 5 دن کے لیے خانپور گئے. تو وہاں سے سیکھا کہ جو اپنے میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلاتا ہے وہ میاں بیوی کا صدقہ ہے. تو میں نے اپنی بیوی کو آ کے اپنے ہاتھ سے نوالا کھلانے لگی, تو آگے سے کہتی ہے کون سی غلطی ہوئی, کی کر کے آئے ہو دسو. تو میں ایک دم گھبرا گیا. میں نے کہا نہیں غلطی نہیں ہے, یہ میرے نبی کی زندگی ہے جو ہمارے گھروں سے چلی گئی ہے. یقین کریں اس دن میں نے نوالا کھایا تو دیکھتی رہی شک کی نظر سے کہ کوئی چکر ہے, کوئی غلطی ہو گئی ہے, اس کے لیے نوالا کھلا رہا ہے. جب میں نے 2-3 دن اس کو نوالے کھلائے تو پھر اس نے بھی اللہ کا شکر ہے نمازیں شروع کر دیں, اس نے بھی سارا کچھ وہ کرنا شروع کر دیا جو اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے ہیں. کیونکہ زمبابوے میں ہم گئے, یہ حضور کی زندگی کا کتنا فرق پڑتا ہے. میں زمبابوے میں کرکٹ ٹیم کے ساتھ گیا, تو جب زمبابوے میں کرکٹ ٹیم کے ساتھ گیا تو وہاں پہ نا کچھ لوگوں نے, لوکل لوگ تھے زمبابوے کے لوگ, وہ انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے مجھے آ کے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ جی ایک مزدور تھے مسلمان کچھ, وہ ایک بلڈنگ کے نیچے کام کر کے لنچ کرتے تھے اکٹھا, ایک پلیٹ میں کھایا کرتے تھے. تو اس پلیٹ کو کھاتے کھاتے نا ایک دن وہ پینٹ ہاؤس تھا اوپر سب سے, تو وہ جہاں پہ ایک انگریز رہتا تھا وہ نیچے آیا بھاگتا ہوا, اور اس نے کہا کہ دس از ناٹ ہائیجینک, پلیز ڈونٹ ایٹ ٹوگیدر, یہ اچھا نہیں صحت کے لیے. تو انہوں نے کہا نہیں, میرے نبی کی زندگی ہے کہ ہم شیئر کر کے کھانا کھاتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کھانا ان کا شیئر کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ well I don't believe that, but if you have a strong belief on that, sure, fair enough, but it was my duty to tell you guys کہ don't eat together, this is not hygienic. تو اس نے کہا, یہ مسلمانوں نے کہا کہ no problem, thank you very much, اور بڑے اچھے اخلاق سے کہا کہ تم نے ہمارا خیال رکھنے کی کوشش کی, اس کے لیے مہربانی. اینڈ دین جب وہ اوپر جانے لگا تو کہتا ہے کہ آئی ایم لیونگ دس فلیٹ فور نیکسٹ 5-6-7-8 دن میں یہ فلیٹ چھوڑنے جا رہا ہوں. تو یہ مسلمانوں نے پوچھا کیوں؟ کہا میری اور میری بیوی کی ڈیورس ہونے جا رہی ہے, تو ہم طلاق ہونے لگی ہے, ہم علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے جی لانگ سٹوری ہے, کیا بتاؤں. تو ان مسلمانوں نے کہا کہ ڈو اس اے فیور. اس نے کہا کیا؟ تو اس انگریز کو کہنے لگے کہ وائی ڈونٹ یو ایٹ نیکسٹ 5 days, وائی ڈونٹ یو ایٹ ود یور وائف. یہ مجھے لوکل سٹوریز بتا رہے ہیں مسلمان جو زمبابوے میں ہم کھیلنے گئے تھے زمبابوے کے خلاف. تو کہتا ہے کہ واٹ ٹو ڈو ود دیٹ. کہتا ہے آپ طلاق تو ہو ہی جانی ہے, وائی ڈونٹ یو ٹرائی دس. تو اس نے کہا اوکے لیٹ می ٹرائی دس. تو اس نے اپنی بیوی آئی کام کر کے, تو اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم اکٹھے کھانا کھائیں 5-6 دن کے لیے, آخری ہمارے 5-6 دن اکٹھے. تو اس نے کہا اوکے. تو اس نے کھانا بنایا, اس نے 2-3 دن کھلایا, اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا, ایک پلیٹ میں کھایا. یو نو واٹ ہیپن مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر, 4-5ویں دن وہ نیچے ان مسلمانوں کے پاس آیا, کہتا ہے تھینک یو ویری مچ, ٹیل می مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں کیوں؟ کہا کہ اس عمل کی وجہ سے میرے اور میری بیوی کی صلح ہو گئی ہے, اینڈ وی اسٹارٹ لیونگ ٹوگیدر اگین. ہم دونوں ایک دوسرے سے صلح کر لیے, اتنی محبت ہمارے بڑھ گئی ہے دل میں. کیسا خوبصورت دین ہے یہ ہمارا, کیونکہ ہمارے گھروں میں کھانوں سے کہاں خوشیاں آئیں گی, حضور کی زندگی سے آئیں گی. میرے نبی کی زندگی ہمارے گھر میں آ گئی تو خوشیاں ہی خوشیاں, بہاریں ہی بہاریں ہیں. سو دوز آر دا تھنگز ہیپننگ ود دوز ہمارے کرکٹرز کے ساتھ. ہمارا ایک کھلاڑی ہے, ابھی لاہور میں ہم انڈر-19 کی ٹیم ورلڈ کپ کی جانی تھی ساؤتھ افریقہ, تو اس کی سلیکشن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو 4-5 بڑے بڑے کرکٹر تھے, یہ ون آف ویری فیمس کرکٹر جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس نے کہا یار میرے سر میں درد شروع ہو گئی, مائیگرین شروع ہو گئی ہے, لیٹ می گو ہوم اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیک سم ٹیبلیٹس اینڈ آئی ایم گونا لائی ڈاؤن, دین آئی ول بی اوکے, ادروائز مجھے نا وامٹنگ شروع ہو جاتی ہیں. تو کہتے ہیں یو نو آل جتنے بھی لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ چلو آپ آ جائیں, کل بیٹھ جاتے ہیں, کل آپ اپنا مشورہ دے دینا ٹیم کے بارے میں. تو یہ ہمارا کھلاڑی چلا گیا. جب وہ چلا گیا 5 یا 4 منٹ بعد واپس آ گیا, اور سر کو اس طرح پکڑا ہوا, اس نے ایسے پکڑا ہوا. تو ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے یار جب میں کار پارکنگ میں گیا تو میں اپنی گاڑی کے پاس پہنچا, تو میری گاڑی کی جو گاڑی تھی اس کے نیچے ایک کتا سو رہا تھا, میری گاڑی کی چھاؤں کے نیچے ایک کتا سو رہا تھا. تو میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے ڈر گیا. میں نے کہا اگر میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو اس کتے کی نیند خراب نہ ہو جائے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ کرکٹر, ہی از اے ویری فیمس.
تو ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا میں واپس اس لیے آ گیا ہوں، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی تھی۔ آج کہتا ہے میں اللہ کی مغفرت کے لیے عمل کر رہا ہوں، میں اپنی سر کو برداشت کر سکتا ہوں، درد کو برداشت کر سکتا ہوں، شاید اللہ اس عمل پہ میری زندگی کو بدل دے، میری معافی دے دے، مجھے مغفرت کر دے میری۔ یہ وہ I'm talking about those cricketers and the cricketers are still involved in cricket now. We have to decide we want to be achiever or we want to be an underachiever. جو اچیورز ہوتے ہیں وہ دنیا سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اینڈ کیا کرتے ہیں، لوگوں میں پیار بانٹتے ہیں۔ تو مائی ڈیئرز، بہت ساری سٹوریز ہیں، آئی وش انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی، آپ لوگوں کو یہ پیغام ہم اپنی سٹوریز بتاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ دین تو ہم خود سیکھ رہے ہیں علماء کرام مفتی حضرات سے، قرآن سیکھ رہے ہیں۔ قرآن جب سے کھلاڑیوں کو پتہ چلا ہے قرآن شفاعت بھی ہے اور شفا بھی ہے، یقین کریں ہمارے کتنے کھلاڑی قرآن کو کیری کرتے ہیں اور جا کے ٹورز پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں شفا بھی ہے اور شفاعت بھی ہے۔ آؤ نیت کرتے ہیں قرآن کو بھی پڑھیں گے، لوگوں سے محبت کریں گے، جیسے ہمارے کھلاڑی کتے کو نہیں اٹھایا انہوں نے، آج ہم بھی اپنے اپنوں سے، عزیزوں سے۔ مجھے جب سے یہ بات سنی میں بڑا انجوائے کرتا ہوں اس بات کو، پتہ کون سی؟ جب یہ پتہ چلا ہے کہ اگر تم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو، اپنی زندگی میں برکت اور لمبی چاہتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے دروازے کھلے رکھنا، ان کو کبھی دروازے بند نہ کرنا، کیونکہ آج ہمارے گھر بڑے ہو گئے، دل چھوٹے ہو گئے۔ 5 ہانڈیاں ہماری فریج میں پڑی ہوتی ہیں، کھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پہلے چھوٹا سا گھر ہوتا تھا، ایک سالن پکتا تھا اور پورا محلہ کھا جاتا تھا۔ کیوں؟ لوگوں کو کھانا کھلانے کا شوق تھا، اب پیسے بچانے کا شوق پڑ گیا۔ آؤ اللہ کے راستے میں جنہوں نے اللہ نے جن کو مال دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ میرے نبی نے قسم کھائی ہے کہ اس کا مال کم نہیں ہو سکتا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ سو دوز آر دا اسٹوریز happening with the cricketers۔ انشاءاللہ جو ہماری زندگیوں کو بدل رہا ہے، ہماری خواتین میں زندگی بدلی جا رہی ہے، ہماری بچوں میں زندگی بدلی جا رہی ہے اللہ کی مہربانی سے۔ وہ سارے سین میں کتنے آپ کو باتیں بتاؤں، مجھے بار بار باتیں یاد آتی جا رہی ہیں تاکہ میں آپ سے یہ شیئر کر سکوں، تاکہ ہمیں ایک دوسرے سے موٹیویشن ملے۔ مسلمان اس کائنات کا دلہا ہے، اس کو پتہ کیا کرنا ہے، اپنے پرنسپل پہ رہنا ہے۔ پرنسپل کیا ہیں؟ اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے۔ کہتے ہیں ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر، گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو۔ پھر دیکھنا بہاریں بہاریں ہیں، پھر اللہ پھولوں میں خوشبو ویسے ہی رکھے گا جیسے ہم چاہتے ہیں، پھر اللہ ویسے ہی کھلائے گا، ویسے ہی سلائے گا، ویسے ہی اٹھائے گا جیسے ہم چاہتے ہیں۔ اے میرے بندو اور میری بندیوں، ایک تمہاری چاہت ہے، ایک میری چاہت۔ اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کرو گے تو پھر وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان نہیں کرو گے تو پھر تمہیں دنیا کے تفکرات میں گھماؤں گا، پھراؤں گا اور تھکا دوں گا۔ پھر ہونا تو وہی ہے میرے بندو اور بندیوں جو میں تمہارا رب چاہتا ہوں۔ تو آؤ آج اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، اپنی چاہت کو پیچھے کریں، اللہ کی چاہت کو پکڑیں۔ جانے سے پہلے ماں باپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، میں ماں باپ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے ہر روز میرے ماں باپ یاد آتے ہیں۔ پتہ کیوں یاد آتے ہیں؟ کہ میں بہت ہمبل بیک گراؤنڈ ہے میرا، میں غریب فیملی سے میرا تعلق ہے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا اور میرے باپ مزدور آدمی تھا، وہ جب پیسے لے کے آتے تھے گھر میں 100 روپیہ ڈیلی کمایا کرتے تھے اور ہم 8 بہن بھائی کھانے والے ہوتے تھے۔ اور مجھے کرکٹ کا جنون کا شوق تھا، میرے پاس بیٹ بھی نہیں تھے، میں میچ کھیلتا کرتا تھا، بغیر شوز کے میچ کھیلا کرتا تھا، اکثر میرے پاؤں پھٹ جاتے تھے۔ میرے باپ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا، انہوں نے مجھے پھر ایک دفعہ بلہ لے کے دیا 350 کا، آج بھی مجھے یاد ہے، اور مجھے کپڑے لے کے دیے، ٹراؤزر لے کے دیا تاکہ میرا بیٹا کرکٹ کھیل سکے۔ اکثر میں ان کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا کہ جب وہ مزدوری کیا کرتے تھے غلہ منڈی ساہیوال میں۔ مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر، وہ میرے باپ اکثر جب شام کو مزدوری کر کے گھر آیا کرتے تھے، مائی مدر آلسو پاسڈ ہوئے، مائی مدر یوز ٹو ٹیل کہ بچوں آج تھوڑی سی کم کھانا، تمہارے ابا نے بھی کھانی ہے کھانا۔ تو اس دن ابا جین کہتے تھے، والد صاحب کہتے تھے کہ آج میں کھا کے آیا ہوں باہر سے۔ کتنی راتیں میرے باپ نے بغیر کھائے ہمارے لیے، تاکہ مجھے میرا بلہ مل سکے، میرے کپڑے مل سکیں، میری کتابوں کے پیسے مل سکیں۔ کتنی دفعہ انہوں نے رات کو بغیر روٹی کھائے سوئے ہوں گے، کتنی دفعہ میری والدہ نے اپنے کپڑے نہیں بنائے، میری بہنوں کے کپڑے بنائے ہوں گے۔ آج میرے پاس سے میرے ماں باپ چلے گئے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے، پلیز ریسپیکٹ یور پیرنٹس، پلیز۔ They are the most important people after Allah and His Messenger Prophet Muhammad, peace be upon sallallahu alaihi wasallam. They're the most beautiful people on this world, because I don't have them anymore now. If you have them, respect them, please. Never say them, okay, don't come to my matters.
آپ کا زمانہ اور تھا، ہمارا زمانہ اور ہے، یہ کبھی نہ کہنا. کبھی ان کی بات ناگوار گزری تو خاموشی سے، عزت سے برداشت کر لینا. سب سے فاسٹسٹ ترین طریقہ ہے کامیابی کا اس دنیا میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا. So please respect your parents. This is my message to all the people who are listening this.